الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں کچھ بیان کروں آپ یہ سنیں۔ مجھے ایک وہابی ملا بہت عرصہ پہلے، کہنے لگا کہ آپ وہابیوں کے خلاف بولتے ہیں، کہنے کا عقیدہ خراب ہے نا، اتنی آپ کو پتہ ہے وہاب اللہ کا نام ہے، تم وہابی کو برا کیسے کر سکتے؟ میں نے جی اللہ کے تو اور بھی بہت سارے نام ہیں، لیکن وہابیوں کو اس لیے وہابی نہیں کہتے کہ وہ اللہ کے ماننے والے ہیں، وہابیوں کو اس لیے وہابی کہتے ہیں کہ وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے ہیں، جو یہ کہتا تھا سرکار معاف فرمائے کہ بھلے نبی کیوں نہ ہو، جو مر گیا مٹی میں مل گیا، اب وہ تمہاری نہ بات سن سکتا ہے نہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اور حدیثوں میں کیا ہے؟ حدیثوں میں آیا کہ اے میری امتیوں، جب تم کسی معاملے میں پریشان ہو جاؤ اور کہیں سے دین کی کوئی جو بات تمہیں مطلوب ہے وہ نہ ملے تو اہل قبور سے مدد مانگو، اہل قبور سے مدد مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ جو بزرگ ہستیاں اس دنیا سے چلی گئیں اور اپنے قبروں میں آرام فرما رہی ہیں، جب تمہیں دین کا کوئی مسئلہ نہ سمجھ میں آئے تو ان کی قبروں پر جا کر ان سے مدد مانگو، وہ روحانی مدد کریں گے تمہاری۔ یہ تو حدیث ہے۔ تو دین اسلام کا تو بیڑا غرق کر دیا، عقیدہ ہی درست نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ جتنے لوگ ہیں جن کے عقیدے درست نہیں ہیں، ترازو سے، میزان سے، یوم محشر سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو جو ہے نا باروں بار جہنم میں جانا ہے، جیسے بائی پاس ہوتا ہے نا سیدھا، نہ ان کو شفاعت، کیسے شفاعت ہوگی؟ جس ہستی نے شفاعت کرنی ہے تم اس کو مانتے ہی نہیں ہو تو پھر شفاعت کون کرے گا تمہارے؟ ناظرین سنا، کہہ رہے ہیں کہ احادیث میں آیا ہے کہ جب کسی مشکل مصیبت میں پھنس جاؤ، کوئی مسئلہ درکار ہو تو قبر والوں سے مدد جا کے حاصل کرو۔ کہاں ہے وہ حدیث؟ کیا بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، موطا امام مالک میں ہے، مستدرک میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے؟ کہاں پہ ہے؟ کسی جگہ پہ بھی حدیث نہیں ہے۔ یہ من گڑت حدیث ہے، یہ ان صاحب نے خود سے گھڑی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں، یا انہوں نے خود گھڑی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں نا کہ موضوع احادیث گھڑنے والے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ عرصے بعد ہی پیدا ہو گئے تھے، یعنی یوں سمجھ لیے کہ 40 سال بعد، 50 سال بعد ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو من گھڑت احادیث، موضوع احادیث گھڑا کرتے تھے، خود بنایا کرتے تھے، اور آج 1400 سال بعد بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو ناظرین، ایسے لوگوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایسے لوگوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ احادیث کو سمجھنے سمجھانے کا جو شعور ہے وہ بیدار کیا جائے، قرآن پاک کو سمجھنے سمجھانے کا شعور بیدار کیا جائے، ایسے لوگوں کی نہ صرف مذمت کی جائے بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں ولاگ بنائے جائیں، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں اور ان کا ہدایت سے دور کا بھی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ناظرین، جب ہماری عوام الناس میں احادیث کو سمجھنے سمجھانے کا شعور بیدار ہو جائے گا تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی موت آپ ہی مر جائیں گے۔ تو ناظرین، آج سے وعدہ کریں کہ قرآن پاک کو سمجھیں گے، سمجھائیں گے، احادیث کو سمجھیں گے اور سمجھائیں گے، اور روزانہ تھوڑا سا وقت قرآن پاک سمجھنے سمجھانے پر صرف کریں گے اور تھوڑا سا وقت احادیث کو سمجھنے اور سمجھانے پر صرف کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی صراط مستقیم پہ قائم رکھے، آپ کو بھی صراط مستقیم پہ قائم رکھے، قرآن پاک سمجھنے سمجھانے کی، احادیث سمجھنے سمجھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی قرآن پاک سمجھنے سمجھانے کی تحریک کو اور احادیث سمجھنے سمجھانے کی تحریک کو عام کرنے کے لیے میں نے ایک چینل بنایا ہے جس میں قرآن اور احادیث کی گرامر سمجھا رہا ہوں، اور کچھ ہی عرصے بعد آپ اس قابل کر دوں گا آپ کو کہ آپ خود قرآن پاک کو بغیر زبر زیر کے پڑھ بھی سکیں، سمجھ بھی سکیں، احادیث کو بغیر زبر زیر کے آپ پڑھ بھی سکیں اور سمجھ بھی سکیں۔ میں ڈسکرپشن میں اس چینل کا لنک ڈال دوں گا۔ اگر آپ کو قرآن پاک، احادیث سمجھنے سمجھانے کا شوق ہے اور اس کی گرامر سیکھنے کا شوق ہے
تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر قرآن پاک کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔